بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاء اللہ نور صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کی کرم، اس کی توفیق اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج محفل میلاد میں شامل ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں آنا اور میرے بھائی محترم المقام خدا بخشا، انہوں نے یہ محفل سجائی ہے، ان کا محفل سجانا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں صحیح کو سبق سنا رہا ہوں جہاں سے مولانا صاحب نے تقریر چھوڑی تھی، وہیں سے میں تقریر شروع کروں گا۔ سبحان اللہ کہتے جائیں گے، انشاءاللہ کرم فرماتا جائے گا۔ آپ کو ذوق میں لانے کے لیے، آپ کو عشق مصطفیٰ سنانے کے لیے، کیونکہ میرے دو موضوع ہیں یہاں، پہلے میں نے علم بیان کرنا ہے، اس کے بعد میں نے عشق بیان کرنا۔ حاضرین گرامی، میرے آقا کی شان مقام کیا ہے، میں ذکر مصطفیٰ کرتا جاؤں گا، آپ ذکر مصطفیٰ سنتے جائیں گے۔ میں حسن مصطفیٰ بیان کرتا جاؤں گا، آپ حسن مصطفیٰ سنتے جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں جو حسن مصطفیٰ بیان کرتا ہے اور جو حسن مصطفیٰ سنتا ہے، اللہ آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا ہے، چہرہ مصطفیٰ دکھا دیتا ہے۔ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ جن کا سراپا مظہر نور اسلام اور جن کا دیدار صبح عید اور جن کی زلف شام عنبر شام اور جن کی صورت شرح قرآن خشرف خوباں صدر ایہاں اور جن کا چہرہ خورشید تاباں، پھر کیوں نہ کہوں دل نے یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، آپ کی نیم رواں نور کا دریا دیکھا، ارے ہوش کھو کر دے جلووں کا تماشا دیکھا، دیکھنے والے نے یوں دیکھا تو پھر کیا دیکھا، ارے چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے۔ لوگوں جملہ روک رہا ہوں، عاشق بیٹے ہیں یارو، یہ چاند یہ تارے شب معراج میرے آقا کو دیکھ رہے تھے۔ ارے عاشق اسی چاند کو، انہی تاروں کو اس لیے فکرہ ہے کہ اسی چاند نے، انہی تاروں نے محبوب خدا کو تک رکھا ہے۔ ارے چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا، اور کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر عالم ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا، کیونکہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق جو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ سائن، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ شراب کے لیے پڑھ رہا ہوں، عاشق رسول بیٹھے، ارے پیار میرے آقا کا، پیار میرے آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا، وہ خون طہارت میں کبھی کامل نہیں ہوتا۔ آتے ہیں محفل میں فرشتوں کے پاؤں پر لوگ سوال کرتے ہیں، آقا محفل میں کس طرح تشریف لاتے ہیں؟ شاعر جواب دیتا ہے، آتے ہیں محفل میں فرشتوں کے پاؤں پر، معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا۔ اور ملی خاک شفا ہو رونے یہ کہہ کر، جنت میں بیس جیسا جل نہیں ہوتا۔ ارے ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، نہ مانے کوئی اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے، سواری طیبہ سے چل رہی ہے حضور
میرے مسلک کا امام بھی کہتا ہے نا اتار کے ان کے رخ کا صدقہ. میرے بابا جب بھی بیان کرتے ہیں نا میرے بابا روتے ہیں. عاشق کی سمجھ سکتا ہے میرے بابا کیوں روتے ہیں. میں اپنے مسلک کے امام کا شعر پڑھ رہا ہوں. عاشق کہتے ہیں عاشق کے سامنے پڑھ رہا ہوں. آپ کا دل سوال نہ کہے گا. میرے مسلک کا امام کہتا ہے اتار کے ان کے رخ کا صدقہ کہ دور کا کٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج وزن وزن کر زمین کی گھیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک جھلک رہا ہے وہی تو چوبر مچل رہا ہے. کہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا دو قلبوں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ. سبحان کہتا ہے میرے آقا جب معراج کی رات آسمان پر گئے نا میرے آقا نے جو غسل فرمایا نا میرے آقا سے آقا کے قدموں سے جو پانی لگانا پھر وہ کیا ہوا. شاعر فرماتا ہے بچا جو قلبوں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جنہوں نے دلہا کی پائی عطر وہ پھول گلزار نور کے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو سیوا ہے بے نیازی. کہیں بچوں سے سکندر آنی کہیں تقاضے وشال کے تھے. پھر سے کہتوں کے سر چھپا لے گما سے مسرے گسلنے والے بڑے میاں خود جہد کو لالے. کسے بتائیں کدھر گئے تھے. میری دھرتی کا پیر کہتا ہے اٹھا خود عبد سڑے دے اٹھا کنال میرے. سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے مسرے گسلنے والے بڑے میاں خود جہد کو لالے. کسے بتائیں کدھر گئے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے مصطفیٰ کو فقط مشن نہ کہنا. شاعر کہتا ہے حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے اللہ نے مصطفیٰ کو 70,000 پردوں میں چھپا چھپا کر بھیجا. مولا علی قاری فرماتے ہیں اگر اللہ ایک بھی پردے کو ہٹا دیتا اور وہ حسین قبرستان میں جب جاتا پھر وہ قبر میں سونے والے مردے نہ رہتے بلکہ زندہ ہو کر محمد عربی کا کلمہ پڑھنے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد نبی. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے. لوگوں پر اس لیے بار بار رات کو سوئے آقا پردے ہٹا دیں اپنا چہرہ انور دکھا دیں. ارے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے. ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. جب گڑی تھی کہ وصل فرقت جنت کے بچھڑے گلے ملے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تحقیق تمہاری طرف نور آ گیا. جس کی توجہ ہے کہے سبحان اللہ. مصطفیٰ پر گفتگو سننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ. یہاں تو سارے عاشق بیٹھے ہیں سارے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. اٹھائیں تفسیر مصری کو. نور سے مراد میرے آقا کی ذات اقدس ہے. اٹھائیں تفسیر شامی کو. نور سے مراد میرے آقا کی ذات اقدس ہے. اٹھائیں تفسیر روح البیان کو. نور سے مراد میرے آقا کی ذات اقدس ہے. اٹھائیں تفسیر حسن بصری کو. نور سے مراد میرے آقا کی ذات اقدس ہے. اٹھائیں تفسیر روح البیان کو. نور سے مراد میرے آقا کی ذات اقدس ہے. مگر بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے. کہنا سبحان اللہ. میں اس سے پہلے علم بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں لازم ہے علم بیان کرنا اور میری عادت ہے مولانا نے جہاں سے ختم کی وہاں سے میں نے گفتگو شروع کی لیکن گفتگو نہیں انداز سے. حاضرین گرامی وہ کہتے ہیں قرآن نور ہے. قرآن نور ہے جو قرآن کو نور مانتا ہے سبحان اللہ. اللہ نے خود کہا کہ قرآن نور ہے اور اس بات کو دوسرے مسلک والے بھی مانتے ہیں. قرآن نور ہے. میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں قرآن نور ہے. کہتا مولانا مانتے ہیں. میں نے کہا جی مانتا ہوں. میں نے کہا پھر مولانا سن یہ قرآن رہتا کہاں ہے. یہ قرآن نازل کس کے سینے پہ
کروں گا یہ قرآن رہتا قلب مصطفیٰ میں ہے یہ قرآن رہتا سینہ مصطفیٰ میں ہے قرآن نور ہے رہتا سینہ مصطفیٰ میں ہے تو مصطفیٰ کی ذات اقدس نور العلا نور ہے قرآن شفا ہے قرآن شفا ہے میری مانتا ہوں قرآن شفا ہے رہتا سینہ مصطفیٰ میں ہے قرآن شفا ہے مصطفیٰ کی ذات اقدس سے رابطہ شفا ہے مصطفیٰ کے میں دراصل جملوں میں آپ کو عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں جملوں میں آپ دل سے سبحان اللہ کہیں گے کہتے مولانا قرآن علم ہے کہتے قرآن علم ہے میں نے کہا رہتا کہاں ہے کہتا سینہ مصطفیٰ میں نے کہا اس قرآن کو مانتے ہو کہتا مانتا ہوں میں نے کہا اس کے علم کو مانتے ہو کہتا مانتا ہے میں نے کہا پھر سن زمینوں کا علم قرآن میں میرے ایک ایک جملے پر سبحان اللہ کہتے جا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا تقریباً 15 منٹ لوں گا دیکھیں کہتے میں نے کہا قرآن علم ہے میں نے کہا زمینوں کا علم قرآن میں آسمانوں کا علم قرآن میں جنت کا علم قرآن میں لوح قلم کا علم قرآن میں عالم نباتات ہو قرآن کے اندر ہے عالم حیوانات ہو قرآن کے اندر ہے اللہ نے سارے علوموں کو قرآن کے اندر بند کر دیا اب بایولوجی ہو قرآن کے اندر ہے فزکس ہو قرآن کے اندر ہے کیمسٹری ہو قرآن کے اندر ہے مولانا غیب کا علم بھی قرآن کے اندر ہے مولانا غیب کا علم بھی قرآن کے اندر ہے میں نے کہا اس قرآن کا علم مانتا ہے کہتا مانتا ہوں میں نے کہا اصول معلوم ہے کہتا معلوم ہے میں نے کہا استاد اس کو کہتے ہیں کہتا استاد اس کو کہتے ہیں جو کتاب سے زیادہ علم رکھتا ہے استاد اس کو کہتے ہیں جو کتاب سے زیادہ علم رکھتا ہو میں نے کہا قرآن علم ہے رہتا سینہ مصطفیٰ میں زمینوں کا علم سینہ مصطفیٰ ہے آسمانوں کا علم سینہ مصطفیٰ میں عالم نباتات ہو سینہ مصطفیٰ میں عالم حیوانات کا علم سینہ مصطفیٰ میں جنت کا علم سینہ مصطفیٰ میں جو آج ہو رہا ہے سینہ مصطفیٰ میں جو کل ہو رہا ہے جو کل ہوگا وہ سینہ مصطفیٰ میں تو قرآن کو علم مانتا ہے آگے آسان کر دوں گا آسان کر دوں گا حضرت گرامی عقیدہ واضح کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا قرآن علم ہے رہتا سینہ مصطفیٰ میں مصطفیٰ کی ذات اقدس سراپا علم ہے کہتے مولانا آپ نے آیت پڑھی ثابت کرو حدیثوں سے میں نے کہا پھر سن میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا حضرت جابر کو میرے آقا نے فرمایا یا جابر من اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری اے جابر اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا یا حضرت جبریل امین میرے آقا نے فرمایا یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا جبریل اللہ نے تجھے کب پیدا کیا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کوئی علم نہیں میرے آقا نے فرمایا کوئی اندازہ تو ہوگا کہا بس اتنا اندازہ ہے چوتھے ہجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک نورانی ستارہ چمکتا تھا پھر ڈوب جاتا تھا اس نورانی ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا میرے آقا نے فرمایا عزت ربی انا شاری کر کو خدا کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں زمین تھی حضور تھے آسمان تھا حضور تھے جنت نہ تھی حضور تھے لوح قلم نہ تھے حضور تھے ارے دنیا میں کوئی شے نہ تھی حضور تھے پھر کیوں نہ کہوں فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے ہمیں ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے کوئی شے نہ تھی کوئی جگہ نہ تھی دو ذاتیں تھی ایک ذات خدا کی تھی دوسری ذات نور مصطفیٰ کی تھی
عشق ہے نہ تھی، اللہ نے مختصر کر رہا ہوں، اللہ نے پھر آسمان بنایا، اللہ نے جنت بنائی اسی نور مصطفیٰ سے۔ حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے آقا نے فرمایا من نور اللہ والخلائق من نور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ساری دنیا کو میرے نور سے بنایا۔ نتیجہ دینے والا، نتیجہ عشق پڑھانے والا ہوں، مجھے پتہ ہے عشق سننے والے بیٹھے ہیں، عشق پڑھانے والا ہوں، عقیدہ واضح کرنے والا ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، اس کے بعد مصطفیٰ کے نور سے ساری دنیا کو بنایا۔ پتہ کیا لگا، نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت آدم بعد میں بنے، نور مصطفیٰ پہلے بنا، حضرت جبریل امین بعد میں بنے۔ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، یہ جملے جو دینے والا ہوں یہ تحفے ہیں۔ حضرت آدم بعد میں بنے، نور مصطفیٰ پہلے بنا، حضرت جبریل امین بعد میں بنے، نور مصطفیٰ پہلے بنا۔ اللہ اکبر، اللہ نے آسمان کو بعد میں بنایا، نور مصطفیٰ کو پہلے بنایا۔ اللہ نے جنت کو بعد میں بنایا، نور مصطفیٰ کو پہلے بنایا۔ اللہ نے کائنات کو بعد میں بنایا، نور مصطفیٰ کو پہلے بنایا۔ عالم نباتات بعد میں بنے، نور مصطفیٰ پہلے بنا۔ اللہ نے درخت بعد میں بنائے، نور مصطفیٰ پہلے بنا۔ اللہ نے پھر اسی نور کی اور اپنے محبوب کا ذکر کرنا تھا، پھر اللہ نے جب آسمان بنایا، اللہ نے کہا کہ علم سنا رہا ہوں، علم لوگ کم سنتے ہیں، اس کی زیادہ سنتے ہیں، میں جانتا ہوں، میں الحمدللہ 5 سال ہو گئے ہیں بیان کرتے ہوئے، میں انسان کو سمجھ جاتا ہوں انسان کس جملے پہ سبحان اللہ کہے گا۔ میں آپ کو جانتا ہوں، سمجھ گیا ہوں، لیکن عقیدہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے اپنی محبت کو ظاہر کرنا تھا اور اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو ملانا تھا۔ اللہ نے آسمان بنایا، اس میں محمد لکھ دیا۔ اللہ نے جنت بنائی، جنت کے ہر دروازے پر اس میں محمد لکھ دیا گیا۔ اللہ نے جنت کے اندر درخت لگائے، جنت کے ہر درخت کے پتے پر اس میں محمد لکھ دیا گیا۔ اللہ نے پھر وہ نام پڑھایا فرشتوں کو، پھر حضرت آدم نے وہ نام پڑھا۔ کر رہا ہوں، آپ نے اسی نام کے ذریعے سے معافی مانگی، وسیلے سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، اگر میں اپنے مصطفیٰ کو نہ بناتا تو تجھ کو بھی نہ بناتا۔ اے آدم، میں دنیا کو بھی نہ بناتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ لوح ہوتے، نہ قلم ہوتا، دنیا میں کوئی شے نہ ہوتی۔ دنیا کو بنایا اس لیے ہے دنیا ذکر مصطفیٰ کرتی رہی۔ کہتے ہیں مولانا بس آخری بات، کیونکہ علم کی آخری بات، اس کے بعد اس کی بات کر کے رشد میں کرتا ہوں۔ کہتے ہیں مولانا آقا کے بھی آنکھ، ہمارے بھی آنکھ، آقا ہم جیسے، آقا بھی کھانا کھائیں ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، آقا ہم جیسے، آقا کے بھی قدم ہمارے بھی قدم، آقا ہم جیسے۔ میں نے کہا مولانا تو نے ہاتھوں کو تو دیکھا، یہ نہیں دیکھا، یہی وہ ہاتھ ہے، اگر اٹھ جائیں تو چاند کا سینہ چاک کر دیا کرتے ہیں۔ آقا کے بھی قدم ہمارے بھی قدم، آقا ہم جیسے۔ میں نے کہا مولانا تو نے آقا کے قدموں کو تو دیکھا، یہ نہیں دیکھا، یہ وہی قدم ہے جس کی قسمیں خدا تم قرآن میں کھا رہا ہے۔ میں چیلنج پیش کرنے والا ہوں، حفیظ صاحب اس کی مسجد میں موجود تھے، نہیں چیلنج پیش کرنے والا ہوں، چیلنج پیش کرتا ہوں دوسرے مسلم والوں، کیوں پیش کرتا ہوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کو وہ لوگ نہیں مانتے، وہ مصطفیٰ کو بشر مانتے ہیں، اپنے جیسا مانتے ہیں۔ میں چیلنج پیش کرنے والا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کی 6666 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 6000، ذرا زور سے بولے نا، 6666 آیات ہیں۔ کوئی ایک آیت دکھا دے جس میں اللہ نے فرمایا ہو اے محبوب میں نے آج کو دور بنا کر نہیں بھیجا۔ حدیثوں کی کتابیں کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں مصطفیٰ نے فرمایا ہو مجھے اللہ نے نور بنا کر نہیں بھیجا۔ کسی ایک صحابی کا قول دکھا دے جس میں کسی صحابی نے کہا ہو کہ مصطفیٰ کو نور بنا کر اللہ نے نہیں بھیجا۔ آج تک نہیں، قیامت تک چیلنج ہے، قیامت تک
میرا نمبر تو اکثر ہوگا، آپ لوگوں کے پاس بھی ہوگا، اس کے بعد ماجد بھائی کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے۔ آدمی قیامت تک یہ کوئی ٹائم نہیں دے رہا کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 10 سال 100 سال، قیامت تک چیلنج دے رہا ہوں، قیامت تک کوئی ایک آیت لے کر آ جا، کوئی ایک حدیث لے کر آ جا، کوئی ایک صحابہ کا قول لے کر آ جا، بلکہ تو کہتا ہے مصطفیٰ تیرے جیسے ہیں۔ صحابہ نے اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا، صحابہ نے تب کہا جو آقا ہمارے جیسے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ایشکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ صحابہ کسی نے میری مثل نہیں، اللہ نے میری مثل نہیں بنائی۔ اب جو عشق سننا چاہتا ہے کہیں سبحان اللہ